اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ گناہ کی معافی کیسے ہوگی۔ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ نقطہ یہ ہے کہ رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں تو معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم گناہ کریں یا معافی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی منزل بھٹک چکے ہیں، جو ہماری منزل ہونی چاہیے تھی وہ منزل ہے ہی نہیں، تو اب اس میں تو کوئی اچھا کام ہی نہیں ہے نا زندگی میں۔ مسئلہ یہ ہے، عام طور پہ تو ہماری ذہنیت یہ ہے کہ چلو کلمہ پڑھا ہے ہمیں، ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کچھ گناہ کریں گے، کچھ ثواب کریں گے، کچھ معافی ہو جائے گی، کچھ حج کر لیں گے، کچھ صدقہ دے دیں گے، کوئی ماں باپ کی خدمت کر لیں گے، اور تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اصل میں ہم یعنی مومن نہیں ہیں۔ مومن کے لیے گناہ اور ثواب کا چکر ہوتا ہے، مومن کے لیے۔ اور مومن کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کی زندگی دنیا کے لیے نہ گزارے۔ یہ بات نوٹ کریں، مومن وہ شخص ہے جو زندگی دنیا کے لیے نہ گزارے بلکہ آخرت کے لیے گزارے، اپنے لیے گزارے۔ اور مومن وہ ہے جس کا معبود اللہ ہے، مومن وہ ہے جس نے کلمہ طیبہ دل سے پڑھا ہوا ہے، ارادتاً، روایتاً نہیں۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دراصل ہم ایمان والے ہیں نہیں، اور ایمان قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اللہ پر یقین کر لیں، اپنے اوپر یقین کریں کہ ہاں میں وہ نہیں ہوں جو نظر آ رہا ہوں، میں وہ ہوں جو نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر جو ہے یہ ایمان، دیکھیں اصل میں بات کیا ہے، یہ تھوڑی سی غلط فہمیاں ہیں، ہم لوگ تو سوچتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے ماں باپ جو تھے وہ دنیا کے دھوکے میں تھے، اور ہم انہی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے اسی طرح ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان وہ نہیں ہیں جو کہ ہونا چاہیے۔ برائے نام مسلمان کہہ سکتے ہیں، برائے نام، جیسا کہ آپ ایک کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر صاحب کہیں، لیکن وہ تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، اس نے ڈاکٹری پڑھی نہیں۔ کہتے ہیں نا دوائیوں بیچنے ذرا تجربہ ہو جاتا ہے تو مریض آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب را کہہ رہا ہے پسر میں درد ہے، پیٹ ہکی میں درد ہے، کوئی دوائی دو، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہے، ہمیں لوگ مسلمان پکارتے ہیں، اصل میں ہم روایتی مسلمان ہیں، نام کے، کام کے نہیں ہیں، نام ہے بس، کام تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو گناہ کی میں بات کروں، دیکھیں گناہ کا تعلق جو ہے وہ مومن سے ہوتا ہے۔ مومن کچھ کام خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ان کے مطلب ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے سورہ توبہ میں۔ کچھ لوگ رہ گئے تھے جنگ تبوک جانے سے، وہ مومن تھے، منافق نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں الگ اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے جو تبوک جنگ سے رہ گئے تھے، اور یہ جو مخلص مومن تھے اور یہ جنگ سے رہ گئے تھے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ تو ان کے عمل صالح ہیں اور کچھ برے ہیں۔ تو بہرحال میں ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اس پہ آپ ڈائیلاگ بھی کریں اور سوچیں سمجھیں اس کو، اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ رہیں۔ میں ایک بات یہ یعنی کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں مسلمان ہوں یا مومن ہوں۔
یہ غلط فہمی ہے، مسکنسپشن کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں انگلش میں، یہ غلط فہمی ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں نہیں ہم۔ ایمان تو کسی چیز کا نام ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہادت دیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ یہ شخص جو ہے اب جس نے سوچ سمجھ کے شہادت دی اپنے قول اور عمل سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ غلط فہمی ہے نا، اس کا ہم کیا کریں؟ غلط فہمی ہے تو وہ تو آپ تھوڑا سا سوچیں۔ اللہ نے بھی نہیں مانا ہے اس کو، ہمیں مومن اللہ تعالیٰ نہیں مانتا۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 2020 کون سا مہینہ ہے؟ ستمبر۔ کون سی تاریخ ہے؟ 20 ستمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں کتنے ہیں ہم؟ 1 ارب 50 کروڑ 150 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ قرآن آج کے لیے کہ کل کے لیے تھا؟ آج کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، کتنے؟ 7-8 ارب کی آبادی ہے نا ٹوٹل، ان میں سے 1.5 ارب مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور جو سچے مومن ہیں ان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہے اپنے آپ کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور تک نہیں ہے۔ اب دیکھیں آج ہمیں کوئی شعور ہے کہ بھئی ہم مومن نہیں ہیں؟ ہمیں تو یہ پکا یقین ہے ہم تو مومن ہیں۔ کوئی آپ کو کہے مشرک ہو جاؤ تو آپ اس کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے، کافر ہو جاؤ تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو مسلمان، ایسا ہے نا؟ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے آپ ان سے کہتے ہیں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، اور پھر غلامی کی دعوے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں۔ تو یہ مطلب دھوکہ، دیکھیں ایک دھوکے میں اگر آپ رہیں گے تو پھر کام نہیں بڑھے گا آگے۔ ایک آدمی یعنی کسی بھی دھوکے میں پڑ جائیں تو وہ پھر آپ نقصان میں جائیں گے۔ دھوکہ دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دھوکے کا شکار ہو جائیں۔ ایک ریڑھی پہ پھل لگے ہوئے بظاہر اچھے ہیں، نیچے سے گلے سڑے ہیں، آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کبھی کھایا ہے دھوکہ؟ اندر سے گلے سڑے، یا بظاہر ٹھیک اندر سے گلے سڑے۔ ایسے ہی ہے، مطلب دیکھیں ہمارا ظاہر پہ دھوکہ نہ کھائیں۔ اور اس میں دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں تو اس میں میرا کیا مفاد ہے؟ کسی پہ فتوے لگانے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہے مجھے؟ نہیں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم کچھ نیک کر رہے ہیں اور کچھ اچھے کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم سب کچھ برا کر رہے ہیں، ہماری منزل ہی اللہ نہیں ہے، ہمارا آخرت ہماری ترجیح ہی نہیں ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے، اور جن کی ترجیح دنیا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان کو کافر لکھا گیا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اب دیکھیں کفر اسلام یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو کافر کہے کس کو مومن کہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی 2 اور 3 نمبر آیت میں کہ لوگوں میں سے بعض نہیں، ہلاکت ہے، تباہی ہے، دوزخ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق سے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ وضاحت فرمائے، یہ لوگ وہ ہیں جو یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ،
جو دنیا کی زندگی سے زیادہ پیار کرتے ہیں بمقابلہ آخرت کے. دنیا ہی ان کو محبوب ہے، دنیا ہی مسئلہ ہے ان کا، اور کوئی مسئلہ ہے نہیں. ہمارا دنیا کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے؟ ساری سوچیں آپ دیکھ لیں، ساری امنگیں، ساری توقعات، سارے منصوبے ظاہر، میں، بیوی میری، شوہر میرا، یہ میرا بچہ، یہ وہ، بس ظاہر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال سوچنا ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.